اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہر آدمی سے جو تعلق تھا، میل جول تھا، رشتہ تھا، وہ رحمت والا تھا، شفقت والا تھا. آپ کی رحمت اور شفقت کی چھتری ایسی وسیع تھی کہ جس کے نیچے ہر کوئی آسانی سے سما جاتا تھا. اور آپ کی رحمت و شفقت یہ ایک ایسا نور تھا جس کا عکس ہر ایک تک گیا، جس کی روشنی سے ہر ایک کو فائدہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک گروہ تو مسلمانوں کا تھا جو دل و جان سے آپ پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کے جانثار تھے، آپ کے لیے ہر وقت فدا ہونے کو، کٹنے مرنے کو تیار تھے. یہ مومن تھے، مخلص تھے، آپ کے صحابہ تھے. ایک دوسرا گروہ تھا جو مشرک تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، بتوں کو، اپنے بڑوں کو اور انبیاء کو. ایک تیسرا گروہ تھا یہودیوں کا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے، ان کی تعلیمات کو برحق اور سچ سمجھتے تھے. ایک چوتھا گروہ تھا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن مفاد کے لیے، فائدے کے لیے، جنہوں نے دیکھا کہ ہوا مسلمانوں کی طرف کی چل رہی ہے تو ادھر کے ہو گئے کہ ہمیں مفاد ملتے رہیں، فوائد حاصل ہوتے رہیں، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے. اب منافق کسی بھی معاشرے کا سب سے خطرناک حصہ اور جز ہوتے ہیں. اب اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو اسلامی تاریخ میں اتنا نقصان کافروں نے مسلمانوں کو نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان منافقوں اور غداروں نے پہنچایا. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجیے. ہمیں یہودیوں نے، ان کی سازشوں نے وہ نقصان نہیں پہنچایا، ہمارا وہ بگاڑ نہیں سکے جو ہمارے منافق اور غدار اور اس جیسے کردار کے حامل لوگوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا، اسلام کے ساتھ کیا، اسلام کا سودا کیا. انہیں موقع ملا، اسلام کو بیچ دیا، موقع ملا لوگوں کو بیچ دیا، موقع ملا اپنی وفاداریاں قربان کر دیں، کچھ بھی کیے. اور ہم یہی کہتے رہے کہ یہودیوں کی سازش، ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہودی کر رہے ہیں، فلاں فلاں ملک کی سازش ہے. لیکن اس سازش میں اعلی کار کون تھا؟ کیا وہ بھی یہودی تھے؟ کیا وہ بھی عیسائی تھے؟ یہ منافق ٹائپ کے غدار قسم کے لوگ جنہوں نے دین کو، اسلام کو اور ملک کو بیچ دیا. اور اس کی بہت سی مثالیں، ایسی رپورٹس کہ جو حقائق کھولتی ہیں، ساری کی ساری ہمارے سامنے، کہ کس موقع پر قادیانیوں کو کس نے سپورٹ کیا، کس موقع پر حدود آرڈیننس کا جو قانون موجود تھا اسے نکالا، اور کس نے کس موقع پر قانون میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو راستہ دینا چاہا. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کی تاریخ میں موجود ہیں، اور جسے اگر کہا جائے تو وہ ہے اصلی مطالعہ پاکستان. ایک ہے نقلی مطالعہ پاکستان جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایک ہے اصلی مطالعہ پاکستان کہ اس ملک کے ساتھ
نفاق اور منافقت اور غداری کا کردار ادا کرنے والے کون کون لوگ تھے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک پورا گروہ تھا جو ایسے منافق تھے کہ جن کے نفاق میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ یہ ایسے منافق تھے کہ جن کے نفاق کا وحی کے ذریعے سے میرے اور آپ کے پیغمبر کو بتایا گیا، اور ایسے منافق تھے کہ جن میں سے بعض کے نام آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے رازدان تھے ان کو بھی بتائے، اور یہ وہ منافق تھے جو عقیدے کے منافق تھے۔ ایک ہوتا ہے عمل کا منافق اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق۔ عمل کا منافق کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل میں کھوٹ ہے۔ یہ جو منافق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے، یہ کیسے منافق تھے؟ یہ عقیدے کے منافق تھے۔ عمل بسا اوقات ان کا بڑا اچھا اور بعض خیر اور نیکی کے کاموں میں بڑے پیش نظر آتے تھے، لیکن اندر کے منافق تھے، اور ان کا نفاق قرآن کریم نے کئی جگہ پہ کھول کھول کے واضح کیا۔ کس لیے واضح کیا؟ اس لیے کہ مسلمان اس نفاق اور منافقت سے بچے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جن سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے ان سورتوں میں سے ایک سورہ منافقون۔ اب سورہ منافقون کا ایک بڑے مجمع میں جمعہ کے دن جب سب سے زیادہ لوگ نماز میں موجود ہوتے ہیں، پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، شرک کی طرف نہیں جائے گا، مسلمان یہودیت عیسائیت کی طرف نہیں جائے گا، لیکن مسلمان منافقت کی طرف جا سکتا۔ اس لیے جمعے کے دن سورہ منافقون پڑھی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ کردار کیا تھا، دکھنے میں کیسے تھے، پرسنالٹی کیسی تھی، اور کنورسیشن کیسے کرتے تھے، بات چیت کی قوت پاور کیسی تھی، لیکن اندر سے کیسے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو رویہ تھا، طرز عمل تھا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، اور وہ کیا حکمت عملی تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، اور منافق آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے یہاں تک کہ آخری حیات طیبہ کے موقع پر منافقوں میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ وہ کیا حکمت عملی تھی؟ آج اس حکمت عملی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بہت سے سبق ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، اور یہ مال غنیمت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے بھیجا تھا، سونا تھا، اور خالص سونا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس کی مٹی بھی سونے سے الگ نہیں کی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان وہ تقسیم کر رہے تھے، اور جو جو وہاں پہ موجود تھے ان میں تقسیم کر رہے تھے، اور جن لوگوں کو آپ نے اس موقع پہ دیا، صحابہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ نمایاں تھے، عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل، اور چوتھے کا نام یا علقمہ تھا یا عامر بن طفیل تھا۔ جب تقسیم کیا، سارے کا سارا ختم ہو گیا، تو ذوالخویسرہ تمیمی جو قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے کہا اعدل، عدل و انصاف سے تقسیم کریں۔ اس تقسیم میں عدل و انصاف کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے متغیر ہو گیا، رنگ سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ اگر اس روئے زمین پر میں عدل نہ کروں تو پھر عدل کون کرے گا؟ اس روئے زمین پر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون ہے جو یہاں انصاف کر سکتا ہے؟ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات
سارے فرشتے مجھے امین سمجھتے ہیں، امانت دار سمجھتے ہیں، آسمان کی خبریں میرے پاس آتی ہیں، میں تمہیں صبح و شام ان کے بارے میں بتاتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں تو وہ آدمی کیسا تھا؟ فرماتے ہیں اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھیں، پیشانی اس کی ابری ہوئی تھی، اور اس کے ماتھے پر سجدہ کرنے کی وجہ سے نشان تھا، 2 سفید چادریں تھیں، سر منڈا ہوا تھا، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گنی داڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو پھر آپ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اتار دوں، اس کا سر قلم کر دوں، اتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا دے۔ قتل کرنا اس کا بنتا تھا، نہیں کروایا، حکمت عملی اختیار کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، اسی کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم صحابہ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن پڑھیں گے خوش الحانی کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ، لیکن فرمایا وہ دین سے ایسے خارج ہوں گے، ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلا ہوا ہوتا۔ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا، وہ صرف ان کی زبان اور ان کے حلق تک رہے گا۔ اور آپ نے نشانی بتائی تھی، فرمایا کہ وہ وقت جب آئے گا تو ان کا بڑا جو ہوگا، لیڈر ہوگا، جو سردار ہوگا، فرمایا کہ اس کا ہاتھ ایسے ہوگا جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خوارج کی صورت میں سامنے آیا، اور انہوں نے حضرت علی اور دوسرے جو صحابہ تھے ان کو کافر کہہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ واقعی ہم کہتے تھے ہم تو ایسی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، اتنے نفلی روزے رکھتے تھے جتنے صحابہ کہتے ہیں ہم نہیں رکھتے تھے، لیکن حضرت علی کو اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے ان سب کو انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا، اور پھر زبردست قسم کی ان سے لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا کی۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی تھی کیا اسی طرح کا آدمی ان میں ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کے سارے مقتولین کا جب جائزہ لیا تو واقعی اسی نشانی والا آدمی ان کے اندر موجود تھا جن کو ہم نے قتل کیا تھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کا خون میرے ہاتھوں نہیں بہہ گیا کہ جو مظلوم تھا یا جس کا جرم ہی کوئی نہیں تھا۔ تو نمازیں یہ کسی کے مقام اور مرتبے کو بڑھا نہیں سکتی، روزے نفلی اعمال یہ کسی کے مقام اور مرتبے کو نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ وہ سارے کے سارے دین کو اور اس کی تعلیمات کو پیش نظر نہ رکھیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، سالانہ زکوٰۃ ادا کر دی اور حج عمرہ کر لیا، دین صرف اتنا نہیں۔ دین کا تعلق ہمارے کاروبار سے بھی ہے، ہماری معیشت سے بھی ہے، ہماری سیاست سے بھی ہے، ہماری معاشرت سے بھی ہے، ہمارے گھر سے بھی ہے، مسجد سے بھی ہے، کاروبار سے۔ یہ دین اتنا تنگ دین نہیں ہے کہ مسجد کی حد تک دیندار اور مسجد سے باہر نکلو تو آزاد خیال لبرل۔ یہ دین ایسا نہیں ہے، یہ دین جامع دین ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابیت کا جو مقام ہے، صحابیت کا جو شرف ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی آدمی صحابہ کے مقابلے میں کتنا ہی بڑا نمازی، تہجد گزار اور دین کی
ظاہری صورتوں کو اور شکل کو لے کر چلنے والا ہی کیوں نہ ہو، کسی صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابیت کا شرف ہی اتنا بڑا شرف، صحابیت کا مقام ہی اتنا بڑا مقام۔ آج کچھ لوگوں نے ذمہ داری صرف یہ اٹھائی ہے، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور کیا کام کر رہے ہیں؟ صحابہ کو لوگوں کی نظروں میں، مسلمانوں کی نظروں میں مشکوک بنا رہے ہیں۔ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ وہ دین معتبر دین ہو ہی نہیں سکتا جس میں صحابہ کا واسطہ درمیان سے مشکوک کر دیں۔ اگر آپ صحابہ کا واسطہ درمیان سے مشکوک کر دیں تو پھر کیا حدیث معتبر رہ جائے گی؟ جو حدیث ہمیں صحابی کی وساطت سے ملی ہے، کیا وہ معتبر رہ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں صحابہ کے واسطے کو مشکوک کر کے کیا وہ معتبر رہ جائیں گے؟ آج کے اسکالرز کو یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کارنامہ ہم سر انجام دے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ کیا دعویٰ ہوتا ہے؟ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ 1400 سال میں جو کام میں نے کیا یہ کسی نے نہیں کیا۔ بڑے آئے تاریخ میں ایسے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی مٹتے چلے گئے۔ تو جو صحابہ کو طعن و تشنیع کا مرکز بنا لے، صحابہ پہ انگلی اٹھا دے، ان کے کردار پہ انگلی اٹھا دے اور اسی کو اپنا موضوع بنا لے، یہ آدمی کسی غیر مسلم کا ایجنڈا تو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے، اسلام کی کوئی خدمت نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میری زندگی میں ان لوگوں کا گروہ سامنے آ گیا تو میں انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے کہ قوم سمود کو قتل کیا۔ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن منافقانہ کردار تھا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ آپ حکم کرتے تو قتل کر دیا جاتا، قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، حکمت عملی سے کام لیا۔ اور جتنے منافق تھے ان سب کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ اثر و رسوخ بھی بڑا تھا، بات چیت اور لوگوں کو اپنی باتوں میں گیر لینے کا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا بڑا ملکہ تھا، اور پرسنالٹی بھی بڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسی کو سردار بنانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، اور اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو سردار کیسے بنایا جا سکتا؟ اب اس آدمی کا کردار کیا تھا؟ اس آدمی نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور ایسا منافق تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے یہ کھڑا ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ لوگوں، خطبہ دینے کے لیے جو شخصیت تشریف لا رہی ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آسمان کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سننا، دھیان سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے اور بہت اثر و رسوخ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ 1000 کے لشکر میں سے صرف اس وجہ سے کہ میری بات نہیں مانی گئی 300 آدمیوں کو لے کر یہ الگ ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 300 آدمی 1/3 لشکر کو لے کر یہ الگ ہو گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ میری بات نہیں مانی۔ 1/3 گویا کہ ایسے لوگ تھے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے اور اس کے ساتھ چلنے والے تھے، قدم سے قدم ملانے والے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، آپ نے ان کو کسی موقع پر بھی الگ نہیں ہونے دی، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔
ہم کہتے ہیں بس کاٹ کاٹ کے پھینکتے رہو. جب ہر ایک کو کاٹ کاٹ کے پھینکتے رہیں گے تو یہ ہمارے خلاف باقاعدہ طور پہ محاذ کھولے اور ان کی اصلاح کا اور بہتری کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ آج ہمارے رویے بھی معاشرتی اعتبار سے اسی طرح کمزور ہو گئے. شادی کا موقع ہے اس لیے ناراض ہو گئے کہ میرے سے مشورہ ہی نہیں کیا، مجھ سے رائے نہیں لی، مجھے پوچھا نہیں گیا، اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں جو تمہاری مرضی وہ کر لو. یعنی ایسا ہمارا رویہ ہے، ایسا ہمارا معاملہ ہے کہ پوچھا جائے تو رائے دینے کو تیار نہیں ہے، اور جس وقت پوچھا نہیں ہے تو لڑنے کو تیار ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، اور رائے لے لیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری ہی مانی جائے. رائے کا مقصد منوانا نہیں ہوتا، رائے کا مقصد ایک پہلو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. رشتہ دار ناراض ہو جاتے خوشی کے موقع پر کہ ہمیں بعد میں پتا چلا، ہمیں فلاں سے پتا چلا، ہمیں اہمیت نہیں دی گئی. تو عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہماری رائے کے خلاف کام ہوا، ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوا، ہم ساتھ نہیں چل سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مسلمانوں کا غزوہ احد کے موقع پر بڑا سخت نقصان ہوا. کہ آپ واپس آئے، واپس آ کے انہیں الگ نہیں کیا. پھر کئی ایسے موقع بنے، اور سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام تراشی کی گئی، تہمت لگائی گئی تھی، اس کو بڑکانے والا اس معاملے میں پیش کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. پورا ایک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان رہے کہ اس پریشانی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. پورے عرب میں جس کی سچائی، صداقت، امانت، عفت، پاک دامنی کی گواہی، اب اس آدمی کی بیوی پر الزام لگا دیا جائے، تہمت لگا دی جائے، اور پھر پورا مہینہ وہی کا سلسلہ بھی بند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریشانی انتہائی زیادہ تکلیف دہ تھی. لیکن اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتاری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت، پاکیزگی پر 10 آیتیں اتاری. مسلمانوں میں سے جن مسلمانوں نے اس غلطی کا ارتکاب کیا تھا، جو اس تہمت کا حصہ بن گئے تھے، انہیں سزا دی گئی، لیکن عبداللہ بن ابی کو پھر بھی سزا نہیں دی. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. کیوں سزا نہیں دی گئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اس کو سزا دینا ابھی حکمت کے خلاف ہے. اصلاح مقصد تھی کہ اکیلا آدمی نہیں ہے، ابھی اس کے پیچھے بہت سے لوگ. وقت گزرا، سن 9 ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا. اب اس آخری غزوے میں منافقین نے جو اپنا چہرہ دکھایا، کردار دکھایا، قرآن کریم نے سورہ توبہ میں کھول کے واضح کیا. آپ واپس تشریف لائے اور اس کی زندگی کے آخری ایام، اس کے بیٹے تھے عبداللہ، یعنی باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ پکے مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص تھے، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار تھے، اور ایسے تھے کہ ایک موقع پر اپنے باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے. سورہ منافقون میں یہ واقعہ ہے. کہا کہ تم اعتراف کرو میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، ورنہ میں تمہاری گردن اتار دوں. باپ سے اعتراف کروایا کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، تو راستہ چھوڑا. اور کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی
کہ مجھے اجازت دیں اپنے باپ کو قتل کروں. آپ نے کہا کہ نہیں. پھر اجازت مانگی, آپ نے پھر منع کر دی. پھر اجازت مانگی, آپ نے کہا نہیں, اپنے باپ کو نہ قتل کرنا. اب آخری لمحات آ گئے, آخری وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایسا کیجئے کہ وضو کریں اور پانی مجھے دے دیں, میں اپنے باپ کو جا کے پلاتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اس کا اندر دھل جائے, صاف ہو جائے, اس کا دل نرم ہو جائے اور نفاق ختم ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں کی, بلکہ وضو کا پانی دیا, اور جو بیٹے صحابی تھے عبداللہ, انہوں نے جا کے اپنے منافق باپ کو پلایا بھی. لیکن نفاق ایسا مرض ہے, ایسی بیماری ہے کہ منافق آدمی کو پیغمبر کے وضو کے پانی سے بھی شفا نہیں ملتی. نفاق اور منافقت ایسی بری چیز. کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا, منافق کا نفاق نہیں نکلتا. بڑے معجزے دیکھے, بڑی نشانیاں دیکھی, لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے, ساری باتوں کو نظر انداز کی, ساری باتوں کو اگنور کی. اور پھر جب یہ فوت ہو گئے تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی مبارک کملی, مبارک چادر, قمیص مجھے دیجئے, میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کا وہ کفن بن جائے. اور کہا کہ نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں اور اس کے لیے استغفار بھی کریں. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 چادریں لی ہوئی, ایک اوپر ہے ایک نیچے, مجھے اپنے باپ کے کفن کے لیے وہ چادر چاہیے جو آپ کے جسم اطہر سے ٹچ کر رہی ہے, نیچے والی چادر چاہیے. یہ حوصلہ تھا, یہ ظرف تھا, یہ رحمت تھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے نچلی چادر اٹھا کے اسے دی, وہ لے گئے. اور جب جانے لگے تو آپ نے کہا کہ جب تمہارے باپ کا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتانا, میں آ کے نماز جنازہ بھی پڑھاؤں. کتنا ستایا, کتنا پریشان کیا, اور اکیلا نہیں, پورے کے پورے گروہ کو, کئی 100 لوگوں کو پیچھے لگایا. اتنی دیر میں قرآن کی آیتیں آ گئی, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں, آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے, اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ آیت آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنازے کا وقت ہوا, صفیں سیدھی ہو گئیں, آگے پڑھ کے جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر نے آپ کی چادر پکڑ لی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تو اللہ ان منافقوں کو معاف نہیں کرے گا. لیکن وہ رحمت للعالمین تھے, منافقوں کے لیے بھی رحمت کا یہ عالم تھا. اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, استغفار کروں یا نہ کروں تو میں تو کروں گا. اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ اس کی مغفرت کرے گا تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں, اس کی مغفرت ہو جائے, یہ بخشا جائے. آج ہم دیکھیں, سوچیں, رشتہ دار, بہن بھائی, قریبی تعلق رکھنے والے, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہم رشتوں کو توڑ دیتے. توڑنے سے تھوڑی ٹوٹ جائے گا. بہن سے رشتہ ختم کر دیا تو کیا وہ بہن نہیں رہی؟ بھائی سے ختم کر دیا تو کیا وہ بھائی نہیں رہا؟
میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے منافقوں کو بھی سینے سے لگایا، جنہوں نے منافقوں کو اپنی مبارک کملی دی، اور جنہوں نے منافق عبداللہ بن ابی کے منہ میں مرنے کے بعد اپنا لعاب دہن ڈالا کہ اللہ اسی کی برکت سے اس کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ ہمارے دل بڑے تنگ ہو گئے، ظرف بڑے چھوٹے ہو گئے، ہر چھوٹی بڑی بات کو ہم نے اپنی عزت انا کا مسئلہ بنا کے بس تعلقات کو ختم کرنا سیکھا، اور یہی وہ چیز ہے جسے آج دنیا ختم کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں میں جب تک خاندانی نظام مضبوط ہے ہم نہیں کامیاب ہو سکتے۔ معاشرے میں آوارگی، آزادی، بے حیائی، فحاشی کو پھیلانے کا صرف ایک طریقہ ہے، خاندانی نظام ٹوٹ جائے بس۔ اور اس خاندانی نظام کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، قریبی لوگوں سے تعلقات کو توڑ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ اختیار کیا۔ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ فرمایا آج کے بعد نہ کسی منافق کی آپ نے نماز جنازہ پڑھانی ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا استغفار کریں۔ اب آپ سوچئے، اندازہ لگائیے کہ جو بات حضرت عمر نے قرآن کی آیت سے سمجھی تھی، کیا میرے اور آپ کے نبی وہ بات نہیں سمجھ چکے تھے؟ سمجھ چکے تھے۔ آپ ہی کی زبان تو قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی کہ آپ اس منافق کو بھی دنیا سے اس حال میں جاتا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، کہ اللہ کی رحمت اس پہ نہ برسے۔ آپ نے ایسا رویہ اور ایسا طرز عمل اختیار کیا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اس بات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا واسطہ ایسے منافقوں سے نہیں، ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے نہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو دنیا کے ہیں، ذاتی ہیں، کچھ مالی ہیں، کچھ کاروباری ہیں، کچھ خاندانی ہیں، جیسے بھی ہوں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تذکروں کو بار بار کرنا ہے، بار بار سننا ہے۔ ایک دو دفعہ سے ہمارا مرض ٹھیک نہیں ہونے والا۔ بیماریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ آپ خود ہی گھر میں پیناڈول کھا لیں، کوئی اور ٹیبلٹ لے لیں، آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ 5-7 دن کی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج مہینوں میں ہوتا ہے، 6 مہینے آپ کو ٹی بی ہے اور اس جیسے مرض ہیں، دوائی کھانی پڑتی ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی مسلسل دوائی لینی پڑتی ہے، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور اس جیسے امراض ہیں۔ تو ہمارے امراض یہ آخری مرض جیسے ہیں۔ ہم انیشل سٹیج کے، ابتدائی سٹیج کے مریض نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ آخری سٹیج کا مریض ہے۔ تو جو آخری سٹیج کا مریض ہو اسے 1 دفعہ کی دوائی سے، 2 دفعہ کی دوائی سے، ہفتے 8 دن کی دوائی سے فرق نہیں پڑتا، اسے مسلسل ڈوز لینی پڑتی ہے، میڈیسن لینی پڑتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو، ہمارے دل نرم ہوں، ہمارے رویے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں اخلاق جیسے ہوں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ میڈیسن بار بار لینی ہے، یہ تذکرے بار بار کرنے ہیں، بار بار سننے ہیں، پھر ہمارا دل کہیں جا کے نرم ہو۔ 1-2 دفعہ سے نہیں نرم ہو، 1-2 دفعہ سے بات نہیں بنے گی۔ 1-2 دفعہ سے تو صرف جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہلچل ہوتی ہے، لیکن اس ہلچل کو دوام اور پائیداری بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تذکرے بار بار کریں اور سنیں